تفسیر تبری میں آپ دیکھیں گے جلد 9 صفحہ نمبر 282، اس میں امام طبری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ دوسری سندوں سے یہ روایت الفاظ کے معمولی تغیر و تبدل کے ساتھ، جس کا مفہوم یکساں رہتا ہے، مسند احمد اور کئی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اعطی نبیکم، تمہارے نبی کو عطا کیا گیا، کل شیء، ہر چیز، ہر چیز تمہارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، الا مفاتیح الغیب، لیکن غیب کی کنجیاں عطا نہیں کی گئیں۔ تو لو بھیا، آپ ذاتی عطائی کی بات کرتے ہیں تو صحابہ سے بھی کلیئر ہو گیا کہ عطا بھی نہیں کیا گیا۔ یہ تو تفسیر تبری میں سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ببرکت بسم اللہ۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جاہل غیر مقلد کفایت سنابلی نے اپنی جہالت دکھاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کیا اور نفی پہ دلیل دی۔ جاہلوں نے ویڈیو پہ ٹائٹل یہ باندھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطائی علم غیب بھی نہیں ہے۔ کفایت سنابلی جاہل نے ایک بھونگی اور لولی لنگڑی ایک دلیل پیش کی۔ امام جریر رحمہ اللہ تعالی المتوفی 310 ہجری سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکس میں۔ انشاءاللہ ہم حدیث پہ تبصرہ کریں گے، اس سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے۔ مسند الحمیدی، امام حمیدی المتوفی 219 ہجری، اور اس کی حدیث ہے 131 صفحہ نمبر 146۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے سوائے 5 چیزوں کے، یعنی کہ علم خمسہ، بے شک قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہی حدیث ابن خزیمہ میں 1714 پہ ہے، مسند ابو یعلا میں 5174 نمبر پر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل المتوفی 249 ہجری میں بھی یہی حدیث موجود ہے۔ دوستو، اب یہ حدیث آئیے، یہ ہے حافظ زبیر علی زئی المتوفی 1435 ہجری، توضیح الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 150۔ زبیر علی زئی وہی حدیث جو جاہل کفایت نے پیش کیا تھا تفسیر کے کانٹیکس میں، آیت کے کانٹیکس میں، وہی حدیث مسند احمد کی حدیث کو علامہ احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح بولے، یہی زبیر علی زئی نے لکھا، اور اس حدیث کو خود حافظ زبیر علی زئی نے صحیح کہا۔ اس کے صحیح کہنے کے بعد زبیر علی زئی تبصرہ کرتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کی چابیاں آپ علیہ السلام کو دے دی گئی، مطلب یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری بات، یہی حدیث کو شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی تفسیر تبیان القرآن اسی آیت کے کانٹیکس سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکس میں لکھتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ حیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جلد 8 صفحہ نمبر 150 پہ لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ان 5 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کی چابی دے دی گئی، یعنی کہ کلو، جس طرح میں غیر مقلد پیش کرتے ہیں نا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، بخاری کی حدیث کو دلیل بنا کر، اب اس میں ہر بدعت گمراہی ہوگی، چاہے تم اس کو سیاح سمجھو، کتنی بھی حدیث کی تم اقسام بنا لو، وہ بدعت کی اقسام بنا لو، وہ بدعت میں شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب ان لوگوں کو پھر اس حدیث کو ماننا چاہیے، آثار کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 5 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کی چابی دی گئی۔ یہ لوگ اس حدیث کو بھی نہیں مانیں گے دوستو، آثار کو، اس لیے کہ ہم چلتے ہیں بخاری کی طرف۔ اب یہ جو سورہ الانعام ہے، نبی علیہ السلام خود اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، اب وہ دیکھ لیں۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 1039۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام المتوفی 11 ہجری میں فرماتے ہیں کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، کس کو نہیں معلوم۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو بتایا نہیں۔ اب یہی حدیث کو سن کے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس آیات کو سامنے رکھ کے کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا نا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب کیا غیر مقلد یہ تسلیم کرتا ہے کہ 5 چیزوں کے علاوہ جانتا ہے کوئی؟
جانتا ہے؟ نہیں، ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ 5 چیزوں کے علاوہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ ہماری توحید ہے الحمدللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم خمسہ کی نفی اللہ رب العزت نے کیوں کیا، آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہم چلتے ہیں حافظ زبیر علی زئی کے پاس۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے توضیح الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 48۔ کفایت نے جو تفسیر جریر کا حوالہ دیا نا، اسی تفسیر جریر جلد 10 صفحہ نمبر 5 حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ دیکھیں علم خمسہ کی اللہ رب العزت نے نفی کیوں کروایا۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے مشرکین سے جو کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کہہ دو کہ اللہ نے جو علم اپنے پاس رکھا ہے اور مخلوق سے اسے چھپا دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس علم کو چھپا دیا، امام جریر رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جلد 10 صفحہ نمبر 5 پر۔ تو ابھی سورہ اعراف میں بھی آیت موجود ہے کہ قیامت اچانک آئے گی۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں بتایا قیامت کا علم؟ جب اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اچانک آئے گی، تو اچانک آنا پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ اچانک آنا نہیں ہوتا تھا، مطلب یہ اللہ رب العزت کی آیت کیا ہوتی تھی؟ جھٹلائی جاتی تھی اگر نبی علیہ السلام اس کا وقت بتا دیتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے مخفی رکھا۔ اب دوستو اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام سے لوگ جو تھے وہ علم خمسہ بار بار پوچھتے تھے، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں یہ استعمال ہونے والی چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دو۔ اس کی ایک مثال ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 سے جب آپ پڑھو گے تو مشرکین کہتے تھے 91، 92، 93، 94 تک جب آیت پڑھو گے، مشرکین کہتے تھے کہ آپ انگور کی بیل نکالے، آپ ہمارے پاس فرشتوں کو اور اللہ رب العزت کو بے حجاب لے کر آئے، آپ آسمان پہ چڑھ جائے، آپ ہمارے لیے کوئی کتاب لے۔ تو ایسے سوالات کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اے محبوب بتا دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بخاری شریف آ جاتے ہیں ہم، بخاری شریف، اس کی حدیث نمبر ہے دوستو 59۔ ٹھیک ہے، ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی علیہ السلام اس گفتگو سے پسند نہیں فرمایا، مطلب قیامت کب آئیں گی تو آپ نے گفتگو پسند نہیں فرمائے۔ اب نبی علیہ السلام کی آپ کے جو چہرے مبارک پر یہ ناراضگی کے آثار آ گئے تھے، تو غیر مقلدوں کو ماننا چاہیے کہ نبی علیہ السلام ایسے سوالاتوں سے پرہیز فرماتے تھے، اچھا نہیں فرماتے تھے۔ تو غیر مقلد بار بار یہ سوال کرتے کہ قیامت کب آئیں گے، نبی علیہ السلام کو لوگ اذیت دیتے، تو نبی علیہ السلام نے اس سوالاتوں سے کیا کرے؟ پسند نہیں فرمائے۔ دوستو اب علم خمسہ میں کیا کیا ہے؟ کون کب مرے گا، بارش کب آئے گی، ٹھیک ہے، یہ سب سوالات ہیں۔ تو آئیے یہ حافظ زبیر علی زئی کا ایپ ہے، ان کے بیٹے کا ایپ ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے دوستو، ابن ماجہ حدیث نمبر 3923۔ زبیر علی زئی نے اس کی سند کو حسن بولے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ الحمدللہ، یہ کل کی بات ہے، کون کب پیدا ہوگا، کون مرے گا، یہ اللہ رب العزت خمسہ ہے نا یہ، تو الحمدللہ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو علم خمسہ بھی دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر بشارت دے دیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان مبارک۔ اب آ جاتے ہیں کون کب مرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دوستو صحیح ابن حبان جلد 5 صفحہ نمبر 675، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کے لیے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کل فلاں شخص یہاں مرے گا۔ الحمدللہ، کون کب مرے گا یہ تو نبی علیہ السلام نے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، اب ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت نے بتایا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال ہے، بخاری کی حدیث ہے دوستو 3945 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام ایک پہاڑ مبارک کی طرف گئے، اپنا خدم مبارک وہاں پہ رہ گئے، پہاڑ نظر آنے لگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ کل کی خبر ہے دوستو، کون کا وفات مانے اللہ پر کی خبر ہے، کل کی خبر ہے، بخاری سے ثابت ہے، تو غیر مقلد کو ماننا چاہیے۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہر چیز کی چابی دے دی گئی تو نبی علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مدد مانگے تو آپ اس کی حاجت پوری کریں۔
کلو ہے نا دوستو، یہ 5 چیزوں کے علاوہ، خمسہ کے علاوہ ہر چیز کا علم نکالتے ہیں، غیر مقلد کو ماننا چاہیے کہ یہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں تعویلات کریں گے نہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے، تو خود یہ حدیث ان کے خلاف جاتی ہے الحمدللہ. تو ایسے جاہل غیر مقلد سے بچے اور اپنی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر.